بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی محکم کتابہ الحکیم وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. صلوات. اس مقام عزا پر مسلسل مجالس منعقد کی جا رہی ہیں، اور مولا کا کرم اور آپ تمام حضرات کی خدمات اور آپ کی شرکت اور آپ کا حسن سماعت کے مسلسل ایک مضمون پر گفتگو ہو رہی ہے، اور وہ ہے تہذیب کربلا. یہ صرف ہماری تقریر ہی کا موضوع نہیں ہے، یہ ہمارے اس سلسلہ تقاریر کا موضوع نہیں ہے، بلکہ ساری کی ساری زندگی کا موضوع ہے. عنوان زندگی تہذیب کربلا ہے. اگر زندگی کو سجانا ہے، زندگی کو آراستہ کرنا ہے، زندگی کو زندگی بنانا ہے، تو ظاہر ہے اس کا ذریعہ تہذیب کربلا ہے. کربلا کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جس کو تاریخ کے اور واقعات کی طرح پڑھ کے آپ اگلے صفحات پہ چلے جائیں، بلکہ تہذیب کربلا جگہ جگہ آپ کو روکتی ہے، سوچنے پہ آمادہ کرتی ہے، عمل کی طرف دعوت دیتی ہے، آپ میں قوت عمل پیدا کرتی ہے، اور آپ کو بتاتی ہے کہ زندگی میں شکست و فتح کسے کہتے ہیں اور مقصد کے حصول کے معانی کیا ہیں. متواتر ایک تواتر سے اور ایک تسلسل سے گفتگو جاری رکھنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، اور بڑا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ الفاظ دیتے ہیں مولا ہمیں، اور ہمیں مضامین عطا ہوتے ہیں، ورنہ ہماری کیا حیثیت، ہماری کیا مجال. اور میں تو اپنی سوچ کے مطابق اور اپنے جذبے کے مطابق یہی محسوس کرتا ہوں کہ کرم ہے اس ذات واحد کا کہ جو ہمیں یہ سلسلہ تکلم دیتا ہے، ورنہ ہماری کیا مجال، ہماری کیا حیثیت. اور شکر جتنا کیا جائے اتنا کم ہے کہ ہمیں فکر کا راستہ ملتا ہے، اس منبر کی عطا ہے. ورنہ ہمارے الفاظ کبھی کبھی جب سوچ آتی ہے تو یہ خیال آ جاتا ہے کہ اگر ایک لمحے کو بھی خدا نخواستہ اگر ذہن اور زبان کا ربط ختم ہو جائے تو نہ لغت کام آتی ہے، نہ ذخیرہ لفظی کام آتا ہے، نہ مطالعہ کام آتا ہے، نہ مشاہدہ کام آتا ہے، نہ تجزیہ کام آتا ہے. بس بڑا کرم ہے کہ وہ ایک ذہن کو اور زبان کو ہمیں ایک ربط عطا کر رہا ہے، اور اسی کی وجہ سے مسلسل ہم یہاں گفتگو کر رہے ہیں. اور کل ہم بات کر رہے تھے فتح کے حوالے سے، کامیابی کے حوالے سے، کہ تہذیب زندہ ہے تو اس لیے زندہ ہے کہ حسین فتح مند ہے. تہذیب کربلا اس لیے زندہ ہے کہ حسین فتح مند ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا، آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا. اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ کسی بھی مقرر کو یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ ایک ایک لفظ سننے والے کے ذہن میں محفوظ رہے، لیکن ہاں ایک مفہوم قائم رہنا چاہیے، اور وہ رہتا بھی ہے. تو کل کی باتوں کا جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، ہم نے یہی کہا تھا
کہ فتح اس بات سے نہیں ہوتی کہ کس نے قتل کیا اور کون قتل ہوا، کس نے مارا اور کس کو مارا گیا، بلکہ فتح کا تعلق تو اس سے ہے کہ کون اپنے مقصد میں کامیاب ہوا۔ یہ ہے بہت آسان سا مسئلہ معاملہ کہ کون اپنے مقصد میں کامیاب ہوا۔ تو جب یزید اور حسین کا معاملہ ہے یا حسینیت اور یزیدیت کی بات ہے تو آپ دیکھیں کہ ابھی آپ نے اس مجلسی میں سنا کہ نعرے کس طرح لگ رہے ہیں، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ تو تاریخ انسانی نے ایک رفتار دے دی ہے، ایک آواز دے دی ہے، ایک لہجہ دے دیا ہے کہ حسین فتح مند ہیں۔ حالانکہ تاریخ لکھنے والوں نے اور کتابیں لکھنے والوں نے اپنے ذہنی سطح کے مطابق بہت سی اختراعات کی ہیں اور بہت سی، میں تو کہوں گا کہ ایک عجیب سی کیفیتوں کا اظہار کیا ہے۔ ایک زندگی میں بہت سے برتاؤ ایسے ہوتے ہیں جہاں انسان تنگ نظری کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایک یہ جو کتابیں لکھنے کے حوالے سے بھی بہت سی باتیں ایسی آ جاتی ہیں، تو جب کبھی کچھ تذکرہ کرنے والوں نے اس پہ لکھا اور سوچا تو اس کو فتح کو مختلف شعبوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک نقطہ فکر کی طرح آگے بڑھ رہا ہے آج کی مجلس میں، اور وہ یہ کہ فتح دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری فتح اور ایک باطنی فتح۔ اور پھر مفروضہ یہ قائم کر لیا کہ ظاہری فتح اس کی ہوئی جس نے سارے تمام جو ایک مہازارائی کو جیتا ہے اور قتل کیا ہے وہ ظاہری فتح قرار دے دیا، اور ایک فتح وہ جو حسین کی فتح ہے اسے باطنی فتح قرار دے دیا۔ میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن صرف ایک حوالہ یہاں پہ دوں گا، اور پچھلی صدی جو ختم ہوئی اور آج بھی ظاہر کہنا چاہیے، اس کے بہت اہم مصنف جناب ڈاکٹر ذاکر حسین فاروقی صاحب، ان کی بہت سی کتابیں ہیں اور یہاں بھی چھپی ہیں اور دوسرے ملکوں میں بھی چھپی ہیں۔ تو ان کی کتاب ہے فتح مبین، جو زیادہ تر اسی عنوان کے حوالے سے ہے، فتح مبین کے حوالے سے۔ تو وہ فرماتے ہیں، خلاصتاً میں بیان کر رہا ہوں اسی بات کے مطابقت سے، کہ ظاہری اور باطنی۔ وہ کہتے ہیں کہ ظاہری اور باطنی کا مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فتح کوئی ایسا لفظ نہیں ہے، کوئی ایسی کیفیت نہیں ہے جس کو تقسیم کیا جا سکے، جس کو بانٹا جا سکے، جس کو ڈیوائیڈ کیا جا سکے، بلکہ فتح تو بالآخر فتح ہوتی ہے۔ یا فتح ہے یا فتح نہیں ہے، یا کامیابی ہے یا ناکامی ہے، دو صورتیں ہیں، اس کے درمیان کوئی اور صورت نہیں ہے۔ اس لیے یہ کہنا ایک مفروضہ ہوگا، ایک عجیب سی تنگ نظری ہوگی اور عجب نیت کا ایک فطور ہوگا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جناب ظاہری فتح اور باطنی فتح، بلکہ ابھی ایک لفظ پہ اور میں آ رہا ہوں، وہ بھی ذاکر حسین فاروقی صاحب کا لفظ ہے۔ کیا عمدگی سے بات کی ہے اور کیا دانشورانہ بات کی ہے، اور کیا الفاظ کے ساتھ کتنا خوبصورتی سے ٹریٹمنٹ کیا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ظاہری فتح اور باطنی فتح، کہ ظاہری فتح اس کی ہے اور باطنی فتح اس کی ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر اس تقسیم کو مان بھی لیا جائے تو لفظ فتح اتنا مقدس لفظ ہے، اتنا محترم لفظ ہے، اتنا سیکریٹ لفظ ہے، اتنی سینکٹیٹی ہے اس لفظ فتح کی، کہ میں کسی بھی نوعیت سے، کسی بھی نسبت سے لفظ فتح کو یزید کے ساتھ منسوب کرنا ہی نہیں چاہتا۔ کہ یہ تو لفظوں کی بھی اپنی ایک شخصیت ہوتی ہے نا، لفظوں کی بھی ایک نفسیات ہوتی ہے، لفظوں کا بھی اپنا خاندان ہوتا ہے، لفظوں کی بھی اپنی بزرگی ہوتی ہے، لفظوں کا بھی اپنا مزاج ہوتا ہے، ان کا بھی احترام ایک مقصود ہوتا ہے، اور ہماری نظر میں رہتا ہے کہ اب وہ لفظ ہی اتنا محترم ہے، فتح، کامیابی، سربلندی، سرفرازی، نمایاں ہونا، ایک برتری حاصل کرنا۔ تو جب اتنا مقدس لفظ ہے، جب اتنا محترم لفظ ہے، تو ہم اس کو اس یزید کے ساتھ منسوب نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے ظاہری اور باطنی کیا، فتح تو بالآخر حسین کی فتح ہے، فتح بالآخر حسین کی فتح ہے۔ اور حسین کی فتح کا اعلان اس طرح سے ہوا تھا کہ مولا نے جب وقت آخر ظاہری طور پر آ رہا تھا تو اللہ کے حضور یہی کہا تھا کہ بار الہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اب تو بھی اپنا وعدہ پورا کر دے۔
جب یہ کیفیت سامنے آ جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ فتح مندی کیا ہے اور فتح کی علامت کیا ہے اور فتح کس کی مقصدیت کی فتح کیا ہوا کرتی. بہت سے واقعات ہیں لیکن میں آپ کو ایک منزل کی جانب لے کے چلنے کی کوشش کروں گا. جب یہ قافلہ واپس گیا ہے مدینہ کی طرف، آپ نے بارہا پڑھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا، تو سید سجاد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا تھا نا یہی کہ کربلا میں کیا گزری، کیا بیتی، کیا ہوا، کیا حالت تھی، کیا عالم تھا. تو تمام تفصیلات بتائیں. میں اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں، امام کے الفاظ کو ادا کرنا ظاہر ہے ہماری کہاں مجال، لیکن ہاں مفہوم یہی تھا کہ سارا ایک معاملہ بتایا کہ یہ ہوا وہ ہوا. پھر سوال یہ پوچھا گیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کربلا میں کون جیتا اور کربلا میں کون ہارا، کس کی فتح ہوئی اور کس کو فتح نہیں ملی. تو امام نے کیا ایک مبلغانہ جواب دیا ہے اور مقصد تبلیغ حسین کو اور مقصد تہذیب کربلا کو واضح کر دیا. اور جواب یہ دیا کہ مجھ سے نہ پوچھو کہ کون جیتا اور کون ہارا، ہاں کچھ دیر کے بعد مسجد سے اذانوں کی آوازیں آئیں گی، تمہیں معلوم ہو جائے گا کون جیتا کون ہارا. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ تلوار. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ مسجد سے اذانوں کی آوازیں آئیں گی، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون جیتا اور کون ہارا. اس لیے آج جہاں جہاں سے آواز اذاں آ رہی ہے اس اذاں میں روح حسینی موجود ہے. آج جہاں جہاں سے کربلا کی اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں اس میں مؤذن کربلا حضرت علی اکبر کی آواز موجود ہے. تو اس لحاظ سے کربلا وہ ہے جس نے مقصدیت کو حاصل کیا. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جب یزید بیعت کا سوال کر رہا ہے تو اس وقت امام عالی مقام کے سامنے جو مقاصد ہیں وہ متواتر حاصل ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایک عجب بات ہے اور نفسیات کی کیفیت ہے اور ایک خاص زندگی کی ایک رویے کی کیفیت ہے کہ ظالم یہ سمجھتا ہے کہ جتنا ظلم کریں گے اتنا مقصد حاصل ہوتا جائے گا، جتنا ظلم کریں گے اتنا مقصد حاصل ہوتا جائے گا. لیکن وہاں اس کے برعکس ہو رہا ہے، جتنا ظلم کر رہا ہے اتنا اس کا مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہے. مقصد تو مظلوم کا حاصل ہو رہا ہے. مظلوم دنیا کو آواز دے رہا ہے، دنیا کو پکار دے رہا ہے، دنیا کو لہجہ دے رہا ہے، دنیا کو احتجاج کا انداز دے رہا ہے. اور دیکھیں آپ کہ وہ دربار جہاں حسین کا نام لینا قطعاً ناممکن تھا. میں دربار کا لفظ بھی صرف اس لیے استعمال کرتا ہوں کتابوں میں لکھ کے، ورنہ میں یزید کے اس علاقے کو دربار نہیں کہہ سکتا. میری تہذیب کربلا اجازت نہیں دیتی. دربار تو فقیروں کا دربار ہوا کرتا ہے، دربار تو بزرگوں کا دربار ہوا کرتا ہے. لیکن بہرحال اس دربار میں حسین کا نام لینا ناممکن تھا. لیکن آپ دیکھیں کیا وقت آیا ہے، حسین کیسے نہیں جیتے. حسین جیتے ہیں کہ جہاں وہ ہر طرح کے الفاظ استعمال کر رہا ہے لیکن حسین کی مدح میں الفاظ بلند کیے جا رہے ہیں. یہ ہے فتح حسینی کا پرچم، یہ ہے حسینی فتح کا علم بردار کہ ہاں دیکھو جس مقام پہ جہاں، اور صرف یہی نہیں کہ مسلمان وہاں پہ آواز فتح بلند کر رہے ہیں بلکہ وہاں تو غیر مسلم بھی آواز فتح بلند کر رہے ہیں. تب وہ یزید کا وہ ماحول، یزید کی وہ اپنی ایک ظاہری ایک خاص میں کیا لفظ استعمال کروں، وجاہت کہے، اپنا جاہلانہ انداز اور وہاں پہ ظالمانہ انداز، اور وہاں پہ جب گستاخیاں کی جا رہی ہیں، جب سر امام حسین کے ساتھ گستاخیاں کی جا رہی ہیں تو وہاں اور صحابیہ یا صحابیان امام تو اپنی جگہ پہ، لیکن وہاں پہ جب سفیر روم بڑھ کے سامنے آ رہا ہے تو بتا رہے ہیں کہ حسین نے تو تمام عالم انسانی کو پیغام دے دیا اور نسلی تمام تر تفاوت کے ساتھ ساتھ تمام جو مذہبی تفاوت ہے اس کو بھی یکجا کر دیا اور بتا دیا کہ حسین شہید انسانیت بن کے سامنے آ رہے ہیں. یہ ہے دیکھیں کہ اب یہ فتح کہ جرأت دے دی، حسین نے جرأت دے دی، حسین نے جرأت اظہار دے دی اور جرأت ہمت ایسی دے دی ہے کہ لوگوں کو الفاظ مل رہے ہیں، لوگوں کا انداز مل رہا ہے. تو کربلا کا سارا سفر آپ دیکھتے جائیں، وہاں گستاخی اگر کوئی ہو رہی ہے امام علی مقام کی شان میں تو لوگ وہاں احتجاج کر رہے ہیں. اب یہاں پہ خاص مندر پہ ہماری فکر آئی، ظاہر ہے مسلسل گفتگو کر رہے ہیں اور ایک نتیجے پہ لانا چاہ رہے ہیں بات کو، اور نتیجہ یہی ہے کہ کربلا ہر دور کی آواز ہے، کربلا ہر وقت کی آواز ہے، کربلا ہر زمانے کی آواز ہے، اور کربلا فتح مندی کا پرچم ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں
کہاں کہاں دنیا پہنچ چکی ہے، کتنی آگے بڑھ چکی ہے۔ آج 21ویں صدی میں ہم رہ رہے ہیں، تو آج کی دنیا میں تو حسین کی زندگی بھی تو ہر ماحول میں کام آ رہی ہے، لیکن خصوصیت ہے آج کی دنیا جس میں سول سوسائٹی بہت آگے بڑھ رہی ہے، جس میں ہر جگہ مختلف انداز سے لوگ اپنی اپنی سوچ کا اظہار کر رہے ہیں۔ دنیا میں خبروں کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہو، یعنی پسکڑ گیا ہے، کم سے کم آ رہا ہے، لوگ ایک سے دوسرے سے قریب آ رہے ہیں۔ ایسے مقام پہ جو حسین کا انداز ہے، جو حسین کا آواز ہے، حسین کی آواز ہے، اس کو اس صدی میں دیکھیں اور آج کی صدی میں دیکھیں، ایسا لگتا ہے کہ حسین کی آواز آج بھی گونج رہی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ حسین فتح مند ہے، حسین کامیاب ہے، اور جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے اور ظلم اپنے تشدد میں آگے تک پہنچ جاتا ہے تو اس کی پھر ضد اس کے سامنے آ جاتی ہے، وہ ختم ہو کے شکست خوردہ ہو جاتا ہے اور صبر اپنی فتح حاصل کر لیا کرتا ہے۔ نعرہ تلوار، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وہ ہم طالب علمی کے زمانے سے ایک شعر پڑھتے آ رہے ہیں اور سنتے آ رہے ہیں، اس میں یہی تھا نا، آپ نے بھی پڑھا اور سنا ہوگا ظاہر ہے، کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے، ہاں مٹ جاتا ہے، گھٹ جاتا ہے، اور خون پھر خون ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے، رواں ایسے نظر آنے لگتا ہے۔ تو ظلم تو مٹ جاتا ہے، جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، لیکن صبر وہ ہے اور خون وہ ہے کہ آج بھی خون حسین جو ہے وہ اس طرح زندہ اور تازہ ہے کہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ واقعہ کوئی اتنا زیادہ پرانا نہیں ہے۔ تو حسین فتح مند ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے بتا دیا کہ دنیا جو کچھ ہے یہ عارضی ہے، دنیا بالکل عارضی ہے، دنیا مستقل نہیں ہے۔ تم کس دنیا پہ کر رہے ہو؟ تم کس دنیا کی بات کر رہے ہو؟ تمہاری جہالت تمہیں کہاں لیے جا رہی ہے؟ آؤ ہم تمہیں حقیقت کی جانب لے جائیں۔ حسین نے دنیا کو ایک پیغام دے دیا اور بتا دیا کہ ہم تمہیں آخریت کی جانب لے کے جا رہے ہیں۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے۔ دیکھیں، میں یہاں اکثر آپ سے یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گا بات کہ زندگی کی تمام تر رفتار ترقی اپنی جگہ پر، زندگی کی جستجو اپنی جگہ پر، زندگی کی تمام تر کامیابیاں اپنی جگہ پر، تمام تر پیشہ ورانہ محنتیں اپنی جگہ پہ، تمام تر زندگی کی جستجو اپنی جگہ پہ، لیکن پھر بھی یہ بات تو مانی پڑے گی کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ برسہ برس تک کیوں نہ زندہ رہے انسان، لیکن بہرحال ختم تو ہونا ہے، ختم تو ہونا ہے۔ اس لیے حسین نے بتا دیا کہ تم کیا کر رہے ہو، تم اس دنیا کے لیے سب کچھ کر رہے ہو، اس فانی دنیا کے لیے، اور میں لا فانی دنیا کے لیے کر رہا ہوں۔ جب یہ پیغام سامنے آ گیا تو پھر وہاں تہذیب کربلا سامنے آئی کہ تم فانی دنیا کے لیے سب کچھ کر رہے ہو، میں لا فانی دنیا کے لیے کر رہا ہوں۔ اور اس لا فانی دنیا کے لیے بتا دیا کہ موت تمہارے نزدیک کیا حیثیت رکھتی ہے اور موت میرے نزدیک کیا حیثیت رکھتی ہے۔ جب وہ موت کے معنی بتا رہے ہیں تو دنیا کو بتلا رہے ہیں کہ میں موت کو کس انداز سے دیکھ رہا ہوں۔ ایک جملہ امام علی مقام کے فقروں میں، جملوں میں مل رہا ہے جو بظاہر تو بہت ہی آسان کا جملہ ہے، آسان لفظوں کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، لیکن ادائیگی کے لحاظ سے بہت دشوار ہے۔ حسین ہی کہہ سکتے تھے، وہ بظاہر بہت آسان ہے۔ جب مخاطب ہیں لشکر مخالف سے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی کہہ رہے ہیں نا، میں اپنے لفظوں میں کہ مولا نے کیا انداز بیان اختیار کیا تھا کہ تم کیا کر سکتے ہو میرا، تم مجھے قتل ہی تو کر سکتے ہو۔ ظاہر بڑی حقیقت کی بات ہے، اور کیا کرو گے تم مجھے قتل ہی تو کر سکتے ہو۔ لیکن حسین کے یہ الفاظ بڑی ایک خاص کیفیت رکھ رہے ہیں، ایک خاص نسبت رکھ رہے ہیں، حوصلہ رکھ رہے ہیں، ہمت رکھ رہے ہیں کہ تم میرے ساتھ کتنا تشدد کرو گے، کتنا ظلم کرو گے، تم مجھے قتل ہی تو کر سکتے ہو۔ لیکن آپ دیکھیں یہ جملہ کہنا کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ حسین ہی کہہ سکتے ہیں۔ اور خطبات امام کو پڑھتے رہتے ہیں آپ، اور پڑھیے اور دیکھیے کہ کیا لہجہ ہے، اور وہاں معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ اس طرف لیے جا رہے ہیں جو دنیا، وہ دنیا ہے جو مستقل دنیا ہے، جو وہ حیات ہے جو حیات بعد الموت ہے۔ جب حیات بعد الموت کا سلسلہ سامنے آ جائے تو پھر معلوم ہو جاتا ہے کہ زندگی جو ہے وہ کوئی اور ہے، کہ موت تو صرف ایک ماندگی کا وقفہ ہے، موت تو صرف ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے، آگے چلیں گے کچھ دم لے کر۔ جب کچھ دم لے کے چلنا ہے تو موت تو محض ایک ماندگی کا وقفہ ہے، ایک سستانے کا وقفہ ہے، مان پڑ جانا، سستانا، ٹھہر جانا، ایک سستانے کا رستہ ہے، سستانے کا وقفہ ہے۔
موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر، ذرا دم لے کے چلیں گے۔ وہ دنیا پھر آخرت کی دنیا ہے، وہاں معلوم ہو جائے گا کہ کون سچ ہے، کون غلط ہے، کون جھوٹ ہے، کون صحیح ہے، کون اچھا ہے، کون برا ہے۔ جب یہ سارے فیصلے سامنے آ جاتے ہیں تو پھر وہاں اللہ کا برگزیدہ بندہ حسین بتاتا ہے کہ زندگی یہ نہیں ہے جسے تم زندگی سمجھ رہے ہو، یہ تو ایک عارضی زندگی ہے۔ بلکہ فلسفیوں نے اور لکھنے والوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ لوگ عموماً موت کو سونا کہا کرتے ہیں، نیند کہا کرتے ہیں کہ انسان سو گیا ہے، لیکن لکھنے والے کہتے ہیں کہ موت سونا نہیں ہے، زندگی سونا ہے۔ زندگی غفلت ہے، موت غفلت نہیں ہے، موت تو بیداری ہے، زندگی غفلت ہے۔ غفلت نیند کو وہ زندگی سے تعبیر، یعنی جو حیات ظاہری ہے، جو عارضی حیات ہے، جو ختم ہونے والی حیات ہے، وہ نیند ہے، اس میں انسان بالکل مدہوش ہے۔ لیکن موت تو بیداری ہے، موت تو آگے جانے کا راستہ ہے، آگے جانے کا راستہ ہے، جہاں قرآن بار بار سمجھا رہا ہے کہ ہم تمہارا یقیناً، اور بات بھی واضح ہے۔ آپ دیکھیں، میں انتہائی ظاہر ہماری ساری صفحہ ازا اس بات کی دلیل ہے، ہمارا سارا سلسلہ ازا اس بات کا مظہر ہے کہ ہم جو بات کرتے ہیں عقل انسانی کی روشنی میں کرتے ہیں، فطرت انسانی کی روشنی میں کرتے ہیں۔ میں اپنے لفظوں میں بات کر رہا ہوں کہ اتنا بڑا سلسلہ، اتنا وسیع کینوس، یہ کائنات، یہ سب کچھ، یہ کیوں بنائی؟ ظاہر نتیجہ تو کچھ نہ کچھ ہوگا نا اس کا۔ اتنا امتحان قرآن بار بار کہہ رہا ہے، ہم تمہارا امتحان لیں گے، بھوک سے لیں گے، خوف سے لیں گے، مال کی کمی سے لیں گے، جان کی کمی سے لیں گے، ثمرات کی کمی سے لیں گے۔ اتنا بڑا امتحان ہے، اتنا بڑا امتحان ہے، کتنا مشکل پیپر ہے، کتنا مشکل پرچہ ہے، جگہ جگہ امتحان ہے، قدم قدم پہ آزمائش ہے۔ اب اس آزمائش کا کوئی نتیجہ تو ہونا چاہیے نا، کوئی رزلٹ تو آنا چاہیے نا اس کا۔ اب اس کا رزلٹ ابھی تک آؤٹ نہیں ہو رہا ہے۔ ویسے دنیا میں رزلٹ کے اشکار نظر آتے رہتے ہیں، لیکن اصل رزلٹ تو وہاں ہے جس کے لیے کہا گیا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور اصل نتیجہ تمہیں آخرت میں نظر آنے لگے گا۔ دنیا میں ہر دور میں لوگوں نے کچھ نہ کچھ حیات بعد الموت کا تذکرہ کیا ہے، لیکن جس مستند انداز سے اسلام نے اور حسین نے کربلا میں بتایا ہے کہ دیکھو میرے سامنے وہ دنیا ہے جو مستقل دنیا ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والی دنیا ہے، اس میں جاؤ تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ زندگی ہے جہاں کے لیے ہم زندہ ہیں اور جہاں کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور وہ جو کہا نا کہ شاید کسی مجلس میں نے ایک آیت کا حوالہ بھی دیا تھا، ایک پورا پروسیس بتا دیا ہے قرآن نے، ایک پورا پروسیس بتا دیا ہے کہ تم کیا ہو، تم کچھ نہیں ہو، تم اللہ کے منکر ہو رہے ہو۔ کیف تکفرون باللہ، میں نے آیت پڑھی تھی، سورہ بقرہ کی 28ویں نشان کی آیت ہے، اور کیا ایک جامع ظاہر قرآن کا ایک لفظ اپنی جگہ پہ مستحکم ہے اور بہت ہی مکمل ہے، لیکن یہاں جو ایک پورا سلسلہ حیات بتا دیا ہے کہ حیات کیا ہے اور حیات بعد الموت کیا ہے، وہاں بتا دیا ہے کہ تم کیا تھے اور ہم نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ قرآن نے سمجھا دیا کیف تکفرون باللہ، یعنی اپنے وجود کی دلیل کے طور پہ بیان کر رہا ہے قرآن کہ تم کیوں انکار کر رہے ہو، تم کیوں منکر ہو رہے اللہ کے وجود کا۔ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ تم کیا تھے، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم بالکل بے جان تھے، تم بالکل بے جان تھے، فَأَحْيَاكُمْ، ہم نے تمہیں حیات دی، اور پھر ہم کیا کریں گے، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں موت کا سامنا کرائیں گے، اور ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، اور پھر ہم تمہیں حیات دیں گے۔ یہ حیات بعد الموت، ہم تمہیں پھر حیات دیں گے، اور ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تمہیں بالآخر ہماری طرف پلٹ کے آنا ہے۔ یہ حیات بعد الموت کی جہاں معلوم ہو رہا ہے کہ دیکھو موت ایک وقفہ ہے، موت ایک مرحلہ ہے، موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر۔ تو جب آگے چلنا ہے تو ظاہر ہے وہ تو پھر وہی ہے کہ ثم الیہ ترجعون۔ اسی لیے جہاں بھی امام علی مقام نے، وہاں پھر تہذیب کربلا، آپ دیکھیں کیا تہذیب کربلا ہے کہ جگہ جگہ یہ لہجہ آپ کو امام کا ملے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہاں کہاں کہہ رہے ہیں۔ حتیٰ کہ میں تو یہاں یہ بھی بیان کرنا چاہوں گا کہ جب ولید سوال بیعت کر رہا ہے، تاریخ میں لکھا ہے جب سوال بیعت کیا ہے، مدینے میں بلایا ہے، بلانے کے لفظ بھی میں واپس لینا چاہتا ہوں، امام کو کون بلا سکتا ہے، لیکن بہرحال ایک طریقہ ہے، ایک دعوت دی گئی ہے اظہار کی، ایک بات کرنے کے لیے ایک وقت کا تعین کیا گیا ہے۔ اور جب وہاں کہا گیا کہ دیکھو اب امیر شام مر چکا ہے، ختم ہو چکا، تو اب امام نے کیا کہا تھا، یہ تو بات کی بات ہے نا، بیعت ہے نہیں، یہ تو اور جملے آگے آ رہے ہیں، لیکن فوراً کسی کی موت پہ جب خبر پائی، اب وہ موت کسی کی بھی موت ہے، لیکن امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اس کلمے میں موجود ہے، کلمات میں موجود۔ یہ دیکھیں، یہ وسعت قلبی ہے، یہ وسعت قلبی ہے،
اور یہ آخرت پہ ایمان ہے امام علی مقام کا کہ دیکھیں ہاں حیات بعد الموت وہ ہے تو زندگی میں رویے اپنی جگہ پہ، لیکن امام کا رویہ اور امام کی تہذیب کربلا یہ ہے کہ ہم ایسی زندگی کو بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ عارضیت کے تصور سے ایک یقین کی کیفیت کو سمجھنے کے لیے آپ یقین جانیں مجھ سے، میں تو ہمیشہ جملہ بار بار دہراتا رہتا ہوں، مجھ سے زیادہ سمجھ اور شعور رکھنے والے حضرات یہاں تشریف فرما ہے، یہ اگر عارضیت کا سوال ہو جائے تو انسان میں ایک اطمینان پیدا ہو جاتا ہے، ایک کیفیت سکون قلبی پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان سوچتا ہے کیا میں جو کچھ کر رہا ہوں اپنی کوشش کے مطابق کر رہا ہوں؟ میں کتنا کچھ کر لوں گا، میں یہ بنا لوں گا، میں وہ بنا لوں گا، میں ایسا کر لوں گا، ویسا کر لوں گا، ٹھیک ہے ایک حد تک ضرورت بھی ہے، لیکن اگر بہت زیادہ دنیا کی حوث ہو جائے تو کیا کر لے گا؟ بالآخر تو ختم ہونا ہے نا، بالآخر تو ختم ہونا ہے۔ جب ختم ہونا ہے تو اس کے مطابق انسان میں ایک ایسی اطمینان کی کیفیت آ جاتی ہے کہ جو تہذیب کربلا کا ورثہ ہے، تہذیب کربلا کا سرمایہ ہے کہ حسین نے بتایا کہ زندہ رہنا ہے تو اس آخرت کے لیے رہو جہاں سب کچھ دیکھنا ہے، جہاں نتیجہ سامنے آئے گا۔ یہ امتحان کا دور ہے، ہم امتحان کے دور سے گزر رہے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ہاں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم تب تک نیکی کو نہیں حاصل کر سکتے جب تک تم اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں قربان نہیں کرتے ہو۔ اس لیے وہ آخرت کو نیکی سے منسلک کرتے ہوئے سفر کرتے چلے جا رہے ہیں، سفر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جب سفر کا انداز یہ ہو تو پھر حسین نے بتایا کہ آخرت کیا ہے، حسین نے بتایا حیات بعد الموت کیا ہے۔ تو اب وہ جب حیات بعد الموت میں اس انداز سے برتری حاصل کر رہے ہیں، بزرگی حاصل کر رہے ہیں، ان سے وابستگی رکھنے والے، جو ان سے محبت رکھنے والے، ان کو بھی پھر یہ اعزاز مل گیا، ان کو بھی یہ شرف مل گیا، ان کو بھی یہ سعادت عطا ہو گئی ہے۔ اور وہ سعادت یہ ہے کہ صرف وہی شہید نہیں ہوئے بلکہ ان سے محبت رکھنے والے کو بھی شہید کا درجہ مل رہا ہے۔ من ماتا زندہ باد، مردہ باد، نعرہ حیدری یا علی، کہ جو اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اب دیکھیں یہاں پہ گواہی کا معاملہ آ گیا، شہادت کا معاملہ آ گیا، ایک الگ مضمون ہے، لیکن صرف اس کو آگے کی تقریر کے لیے رب دینے کو یہاں بیان کر رہا ہوں کہ اب جب جو وابستگی رکھنے والے ہیں، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ میدان جنگ میں شہید انہوں نے موت پائی یا کہیں اور جگہ جان دی، نہیں، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، کہ جو محبت آل محمد میں جان دے رہا ہے اس کی موت موت نہیں ہے، اس کی موت شہادت کے درجے پر فائز ہے۔ اب اس میں کوئی تفصیل یہ نہیں ہے کہ کسی میدان جنگ میں ہے، کسی اور کیفیت میں نہیں، محبت کو ایک ذریعہ شہادت قرار دے دیا گیا، کیونکہ شہادت گواہی ہے، شہادت گواہی ہے، اور گواہی کی انتہائی منزل کا نام شہادت ہے۔ ہم نے زبان سے شہادت دی، ہم نے قلم سے شہادت دی، ہم نے اپنے علم سے شہادت دی، ہم نے اپنے شعور سے شہادت دی، ہم نے اپنے ماحول سے شہادت دی، لیکن ابھی اگر کچھ اور چاہیے تو جان سے شہادت دی۔ جب جان سے شہادت دی تو اس کے معنی شہادت آ گئے۔ کہیں بھی آپ دیکھیں گرامر کے لحاظ سے بھی، ادبیت کے لحاظ سے بھی، اور زبان کی ایک لسانی جو ایک کیفیت ہوتی ہے اس کے لحاظ سے بھی جو انتہائی کیفیت ہوا کرتی ہے وہی لفظ عام ہو جایا کرتا ہے۔ تو اب شہادت کے معنی اگرچہ گواہی ہے، لیکن گواہی وہ گواہی تو ایک عام گواہی ہو گئی، وہ بھی شہادت ہے، لیکن شہادت بطور اصطلاح اگر سامنے آئی تو وہی اصطلاح سامنے آئی کہ جہاں راہ حق میں گواہی دینے والا شہید ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے۔ اب جب شہید ہو رہا ہے تو پھر وہ اس انداز سے شہید ہو رہا ہے کہ محبت کو ذریعہ شہادت قرار دے رہا ہے کہ میں نے وابستگی کر لی ہے، میں نے وابستگی رکھ لی ہے، اور وہ وابستگی پھر ایسی ہے کہ انسان کے لیے سرمایہ نجات بن جاتی ہے۔ تو آخرت کا یقین اور موت، حیات بعد الموت کا تصور، آپ دیکھیں کہ زندگی سے انسان زندگی تک کا سفر حاصل کر رہا ہے، زندگی سے زندگی تک کا سفر حاصل کر رہا ہے۔ حیات ابدی ہے، حیات مسلسل ہے، حیات ہی اللہ کا مقصد ہے۔ یہ جتنا کینوس ہے، یہ میں یہاں پہ ایک لفظ استعمال کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے اور جو نام ہیں ان میں ایک نام المصور بھی ہے، المصور بھی ہے، وہ پینٹر ہے، دی پینٹر، دی پینٹر۔ اب آپ دیکھیں وہ یہ کائنات کو پینٹ کر رہا ہے، طرح طرح کے رنگ بکھیر رہا ہے، یہ رنگ، وہ رنگ، یہ کلر، وہ کلر، یہ پوری کائنات کو بنا رہا ہے۔ اب
بلا تشبیہ دنیا کے کسی مصور سے مثال نہیں دے سکتا، لیکن اگر کوئی عام مصور بھی دنیا کا آئے گا اور جب اس کے سامنے کوئی تخلیق ہوگی، کوئی پینٹنگ ہوگی، اتنے سجا کے رکھے گا، نمائش کرے گا، ایگزیبیشنز کرے گا، دکھائے گا، دوستوں کو بتائے گا، لیے چلے گا، جہاں جائے گا اپنے سوٹ کیس میں، بریف کیس میں لے کے چلے گا، اپنے سامان میں ساتھ لے کے چلے گا، میں نے بنائی ہے، اس پہ گرد نہ لگاؤ، اس کو دھول نہ لگاؤ، اس کو خراب نہ کرو، اس کو اچھا رکھو، اس کی قیمت بہت ہے، اس کی بڑی قدر ہے، یہ پینٹنگ ہے۔ تو جب ایک عام پینٹر اپنی پینٹنگ کو اتنا سنبھال کے رکھتا ہے تو پھر وہ کہ جو مصور نہیں بلکہ المصور ہے، وہ اپنی پینٹنگ کو کیوں خراب کر دے گا؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، وہ اپنی پینٹنگ کو کیوں خراب کر دے گا؟ یہ کائنات، یہ تصویر ہے، ایک تصویر کائنات ہے۔ جب تصویر کائنات کا حسن آ رہا ہے تو وہاں ہر جگہ اس کو سنبھال کے رکھ رہا ہے، اور پھر جو اس تصویر کو صاف رکھنے میں ساتھ دے رہے ہیں وہ بھی اسی انداز سے پینٹ کو بکھیرتے جا رہے ہیں، پینٹ کو سجاتے جا رہے ہیں۔ اب میں اگر کربلا کے حوالے سے بات کروں اور اس بات کو بات سے ایک خاص منسلک کروں تو مجھے کہنا چاہیے کہ حسین بھی ایک تصویر پینٹ کر رہے ہیں کربلا میں، حسین بھی کربلا میں تصویر پینٹ کر رہے ہیں، ایک کینوس ہے، ایک بورڈ ہے، اس پہ حسین پینٹ کر رہے ہیں۔ کہیں کہہ رہے ہیں دیکھو یہ میرے علی اکبر کا پینٹ ہے، کہیں میرے یہ علی اصغر کا پینٹ ہے، کہیں یہاں پہ میرے اس کا لہو ہے، کہیں میرے اس کا لہو ہے۔ یہ ساری تصویریں جب مل گئی، ان تصویروں کے مل کر جو شکل بنی وہ تہذیب کربلا ہے۔ یہ سارا کینوس جو ہے یہ حسین تیار کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم اس انداز سے تصویر بنا رہے ہیں، اب اس تصویر کو سنبھال کے رکھنا، اس تصویر کو سنبھال کے رکھنا ہم نے بڑی محنتوں سے بنائی ہے، ہم نے بڑی محنتوں سے بنائی ہے۔ تو موت بھی جب زندگی کے اس مفہوم سے قریب ہو جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ مرنے والا جب شہید ہوتا ہے، جب شہادت دے رہا ہے، گواہی دے رہا ہے، تو اللہ اس دنیا کو ختم تو نہیں کرنا چاہتا، اس زندگی کو ختم تو نہیں کرنا چاہتا، اس لیے حیات، موت اور حیات، قرآن نے کہا کہ ہم نے تمہیں زندہ کیا اور پھر ہم تمہیں موت دیں گے اور پھر ہم تمہیں حیات اخروی عطا کریں گے، یعنی بالآخر حیات ہے، بالآخر حیات ہے۔ یعنی معاذ اللہ تعالیٰ موت دینا نہیں چاہتا۔ کیوں موت دے گا؟ اللہ تعالیٰ تو اس کا خالق ہے، اپنی تخلیق کو خود کیوں ختم کر دے گا؟ وہ اس کو قائم رکھنا چاہتا ہے، وہ اس کو قائم رکھنا چاہتا ہے، یہ اس کی تصویر ہے، یہ اس کا پینٹ ہے، اس کی پینٹنگ ہے۔ جب وہ پینٹنگ کو قائم رکھے گا تو ظاہر ہے وہ اس کو قائم رکھتا ہے کہ اس لیے یہ موت زندگی کے لیے دشمن نہیں ہے، موت تو ساتھ چلا کے آگے لے جانے والا ایک سامان ہے کہ ٹھہر جاؤ، یہ تو حیات کا ایک مرحلہ ہے۔ اور وہاں پہ جب موت کو ایک تقسیم کرنے، وہ موت نہیں بانٹ رہا ہے، وہ زندگی بانٹ رہا ہے، وہ زندگی بانٹ رہا ہے۔ یہ تو موت صرف اس لیے ہے تاکہ معلوم ہو کیا تمہیں ایک وقفہ ملا ہے، تمہیں ایک ٹھہراؤ ملا ہے، تمہیں ایک پڑاؤ ملا ہے، جو لفظ آپ کی لغت میں آ رہا ہے وہ سوچتے جائیے، ایک اسٹیشن ملا ہے تمہیں، اب ٹھہر جاؤ، سوچو اور پھر آگے بڑھو۔ اور جو آگے بڑھنا ہے وہاں سزا و جزا کا سلسلہ ہے، وہاں سوال و جواب کا سلسلہ ہے۔ لیکن اللہ کا بڑا احسان ہے کہ جہاں وہ عدل کر رہا ہے، جہاں وہ ظاہر ہے عادل ہے، ایک ایسا عادل جس کی ظاہر ہے میں لغت میں کوئی اور لفظ نہیں لا سکتا، عادل ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ بخشش کرنے والا بھی ہے، وہ مغفرت دینے والا بھی ہے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں مغفرت کی، ہم دعائیں کرتے ہیں تمام پر اپنے بزرگوں کے لیے بخشش کی، اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اور میں یہاں پہ اگر یہ بات کہوں جو افتخار عارف صاحب نے کہی تھی کہ کیا بات ہے، اپنی تمام تر کوتاہیوں کے باوجود جب عقیدت مند کوئی کیفیت ظاہر کرتا ہے، اس انداز سے کرتا ہے کہ حضور شافع، بڑا مشہور ان کا وہ سلام ہے، اس کا آخری شعر غالباً ہے یہ کہ حضور شافع محشر، حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص، حسین کے حوالے سے، مولا حسین کے حوالے سے کہ حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص گناہ گار بہت ہے مگر حسین کا ہے۔ یہ کیفیت قلبی ہے نا کہ ٹھیک ہے خطائیں ہماری ہیں، اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن معافی کے خواستگار ہیں، بخشش کے خواستگار ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ حضور یعنی ان کی خدمت میں حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص گناہ گار بہت ہے مگر حسین کا ہے۔
جب محبت بجے سعادت شہادت بن جائے، جب محبت بجے بزرگی بن جائے تو پھر شہادت کے معنی وسیع ہو جاتے ہیں۔ تو حسین نے کہا کہ موت کو اس انداز سے ہم دکھائیں گے کہ زندگی کے معنوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو اب زندگی کے معنوں میں ایسی تبدیل ہوئی ہے کہ حسین وہاں زندگی بانٹ رہے ہیں، وہاں جنگ میں آغاز نہیں کر رہے ہیں، لڑنے میں آغاز نہیں کر رہے ہیں۔ آپ نے تاریخ کربلا پڑھی ہے، پڑھتے رہتے ہیں، مطالعہ کرتے رہتے ہیں۔ آغاز جنگ کی برابر کوشش ہو رہی ہے لشکر مخالف کی جانب سے کہ پہلا تیر حسین کی طرف سے آئے، لیکن حسین کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں، اس میں آغاز نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ لڑائی میرے یہاں اولیت نہیں ہے، لڑائی ہمارے یہاں مقام اول نہیں ہے، لیکن ہاں جب وقت آتا تو ہم دکھا دیتے ہیں کہ حسین اور حسین والے کیسے مقابلہ کرتے ہیں۔ تو اب وہاں وہ بلکہ ایک بہت ہی اصطلاحی بات کہنی چاہیے کہ مستقل طور پہ ناکے پہ سوار ہیں، ناکے پہ سوار ہیں، اور ناکے پہ سوار ہو کے مکالمے ہو رہے ہیں لشکر مخالف سے، صبح عاشور کی بات ہے، لیکن وہ ناکہ امن کی سواری ہے اور جو گھوڑا وہ جنگ کی سواری ہے۔ امام علی مقام عام لباس میں ہے اور وہاں پہ وہ ناکے پہ تشریف، ناکہ مینس کیمل، اونٹ، جہاں وہ اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی امن کی سواری ہے، بتا رہے کہ میں لڑنا نہیں آیا، جنگ نہیں کرنا چاہتا، تمام وقت امن کی علامت بن کے سامنے آ رہے ہیں۔ تو یعنی حسین کے دشمن چاہ رہے ہیں کہ پہلا تیر قافلہ حسینی کی جانب سے آئے، لیکن حسین کہہ رہے ہیں میں ناکے پہ سوار ہو کے امن کا پیغام دے رہا ہوں۔ جب یہ کیفیت ہو تو پھر وہاں معلوم ہوتا ہے تہذیب کربلا کیا ہے۔ یہ مہذب معاشرے کی علامت بن کے حسین سامنے آ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دنیا تو میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا تو ایسی ہے کہ بس کیا بتاؤں کہ دنیا کے لیے تو میں پورے خطبات دیکھیں کیا کیا الفاظ معلوم ہو رہے ہیں کہ قبرستان میں جب مخاطبت کرتے ہیں تو کس انداز سے کرتے ہیں، جب مخاطبت کر رہے ہیں تو کیسے گفتگو ہو رہی ہے، یہ سب دیکھیے اور پڑھیے تو معلوم ہوگا کہ حیات بعد الموت کیا ہے۔ تو ہم جو کچھ کر رہے ہیں دنیا کی تمام تر جستجو اپنی جگہ پہ، لیکن بالآخر امتحان وہی ہے کہ جہاں امتحان کی تمام صورتحال سامنے آئے تو مولا آپ نے ہمیں موت کے معنی بھی بتائے، آپ نے حیات کے معنی بھی بتائے، آپ نے حیات بعد الموت کے معنی بھی بتائے۔ اور جب یہ سلسلہ فکر سامنے آئے تو پھر کربلا میں ایک شہید جو سامنے آ رہا ہے وہ موت کے سامنے اس طرح سینہ سپر ہو کے آ رہا ہے کہ موت کو شکست دیتے چلا جا رہا ہے اور زندگی کی علامت بنتا چلا جا رہا ہے۔ بس بہت خاصا ہو چکا ہے، میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا۔ آج 8 محرم ہے، بڑی ہر تاریخ میں تو بہت اہم ہے، لیکن ہمارے مصائب کے لحاظ سے 8 محرم منسوب ہے اس شخصیت سے، اس ہستی سے جسے علمدار کربلا کہا جاتا ہے۔ مولا عباس، آپ کا نام بڑی جلالتوں کا نام ہے، بڑی جلالتوں کا نام ہے اور بڑی تسلیوں کا نام ہے، بڑے حوصلے کا نام ہے۔ کربلا میں حضرت عباس کا نام حوصلے کا نام ہے، کربلا میں حضرت عباس کا نام بہت ہی ایک ہمت کا نام ہے، جرأت کا نام ہے، جلالت کا نام ہے۔ ہائے مولا عباس، آپ علمدار کربلا ہیں، آپ کس کے فرزند ہیں، آپ کس ماں کے بیٹے ہیں، آپ کو کتنی کتنی ہمت ہے اور کتنی محبت ہے۔ ہائے مولا، جب قافلہ روانہ ہوا ہے مدینے سے نا تو مجھے ایک منظر کتابوں میں نظر آ رہا ہے، اور وہ منظر یہ تھا کہ کارواں روانہ ہوا بالکل تیار ہے کہ اچانک کیا دیکھا، ایک بی بی جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں ذرا ٹھہر جاؤ، ابھی کچھ دیر ٹھہر جاؤ، اور پھر پوچھا کیا بات ہے، کہا عباس کہاں ہے، عباس کہاں ہے۔ مولا عباس گئے، کہا ماں کیا کہنا چاہتی ہیں، ماں کیا کہنا چاہتی، ام البنین آ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ حسین جا رہے ہیں، میں تم سے حسین کو واپس لوں گی، تم پہ مجھے بڑا مان ہے، تم پہ مجھے بڑا فخر ہے۔ آئے مولا، آئے ماں کس انداز سے کہہ رہی ہیں کہ آج آپ جا رہے ہیں لیکن میں حسین کو تم سے واپس لوں گی۔ ہائے کربلا کی جانب یہ قافلہ روانہ ہوا ہے تو کس انداز سے ہے۔ مولا عباس کہہ رہے ہیں تم یہاں بیٹھو، تم وہاں بیٹھو، یہ سواری وہ سواری، لیکن ہائے جب کربلا میں تمام شہداء کربلا اپنی اپنی جانیں دے رہے ہیں تو مولا عباس جب اجازت میدان لے کر لینے آئے ہیں تو مولا حسین سے کہا اجازت میدان چاہیے ہے، تو کہا کہ تم اگر چلے گئے تو قافلے کی علمداری کون کرے گا۔ بڑی بے کسی کا جملہ ہے، قافلے کی علمداری کون کرے گا۔ مولا عباس کہتے ہیں ارے وہ قافلہ ہی کہاں رہا جس کی میں
علمداری کروں گا، وہ قافلہ ہی کہا رہا جس کی میں علمداری کروں گا۔ لیکن ہاں عباس کو یہ خیال ہے کہ میں تب تک کیسے جاؤں جب تک سکینہ پانی نہ پیے، ہائے سکینہ کے لیے پانی لے آؤں۔ ہائے سوگوارو، حضرت عباس جا رہے ہیں، نہر پہ قبضہ کیا، نہر پہ قبضہ کیا، ہائے مشکیزہ بھرا، بس چند جملے مشکیزہ بھرا، آئے دشمنوں کی نگاہ پڑی، ہائے مولا کس انداز سے دشمن آپ کے ساتھ آئے، آپ کے سامنے آئے، کبھی ایک بازو قلم کیا، مولا نے مشکیزے کو سنبھالا، ہائے مولا علم ساتھ میں جا رہا ہے، مشکیزہ ساتھ میں جا رہا ہے، ہائے مولا یہ آپ کا کرشمہ ہے، یہ آپ کا صبر ہے، یہ آپ کی شجاعت ہے۔ ایک بازو قلم ہوا، دوسرا بازو قلم ہوا۔ اب یہاں پہ میں ایک حوالہ سے دینا چاہوں گا کہ ایک ذاکر نے جناب بی بی صاحبہ کو، جناب بی بی سیدہ کو خواب میں دیکھا تھا اور کہا تھا کہ تم میرے عباس کے مصائب نہیں پڑھتے ہو؟ کہا پڑھتا تو ہوں۔ کہا نہیں، وہ مصائب میں بات تم نہیں بیان کرتے جو بڑی خصوصیت کی بات ہے۔ پوچھا کیا بات ہے شہزادی؟ کہا وہ بات یہ ہے کہ سارے شہید جب گھوڑے سے گرے ہیں تو انہوں نے ہاتھوں سے اپنے زمین پہ سہارا لیا ہے، لیکن ہائے عباس جب عباس نیچے آئے تو پھر وہاں ہاتھ نہیں تھے۔ ہائے مولا آج آپ کے بازو نہیں کٹے، آج حسین کے بازو کٹ گئے۔ ہائے حسین، ادھر عباس آئے، مشکیزے سے پانی زمین پر آیا، ہائے سکینہ پیاسی رہ گئی، سکینہ پیاسی رہ گئی، اور پھر تمام در مقابلے کے بعد ایک گرز ایسا پڑا کہ ہائے عباس جب زمین پہ آئے ہیں تو آواز دیے یا مولا ادرکنی، یا آقا یا مولا ادرکنی۔ عباس نے آواز دی حسین آئے، حسین آئے۔ راستے میں کیا دیکھا؟ دو بازو پڑے ہوئے ہیں، ان بازوؤں کو اٹھایا، کہا یہ میرے عباس کے بازو ہیں، عباس کے بازو ہے۔ ہائے عباس کے قریب آئے اور کہا کہ ارے کچھ کہنا چاہتے تو کہو، آپ بس دو جملے سن لیجئے۔ ہائے مولا عباس نے کہا ایک تمنا ہے، ایک آرزو ہے کہ جب میں زندگی کے اول وقت میں تھا تو آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی، آج وقت آخر آ رہا ہے، آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا قباحت ہے، کیا قباحت ہے؟ کیا قباحت یہ ہے کہ ایک آنکھ میں لہو جمع ہے، ایک آنکھ میں تیر ہے، مولا نے آنکھ سے لہو کو صاف کیا۔ ہائے عباس نے نگاہ آخر حسین پہ ڈالی۔ اب ایک یہ خواہش بھی سن لیجئے کہ مولا حسین نے کہا کہ تم نے اپنی خواہش بیان کر دی، اب ایک میری بھی خواہش سن لو۔ اور میری خواہش یہ ہے کہ تم نے ہمیشہ مجھے مولا آقا کہا ہے، ایک بار بھائی کہہ کے مخاطب کر لو، ایک بار بھائی کہہ کر مخاطب کر لو۔ آئے سوگوارو، عباس رخصت ہوئے، عباس رخصت ہوئے۔ مولا عباس اپنی ماں کے ایسے عزیز، بس ایک نسبت آپ کو اور بیان کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں، غور کیجئے گا۔ جب حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر مدینے میں پہنچی تھی تو راوی بیان کرتا ہے کہ خطیب نے منبر سے اعلان کیا تھا کہ حسین شہید ہو گئے، حسین شہید ہو گئے۔ اب جب یہ خبر سنی تو ایک بی بی سارے مجمع کو چیرتی ہوئی منبر کے قریب آئیں اور منبر پہ قریب آگے خطیب سے کہا کہ کیا حسین شہید ہو گئے؟ کیا وہاں میرا عباس نہیں تھا؟ کیا وہاں میرا عباس نہیں تھا؟ کیا آپ عباس کی والدہ ہیں؟ کہا میں عباس کی ماں ہوں۔ کہا تو پھر سن لیجئے کہ ایسے حسین شہید نہیں ہوئے، آپ کے بچے پہلے شہید ہوئے اور پھر حسین شہید ہوئے۔ بس یہ سننا تھا کہ پھر ہائے بی بی سیدہ کی قبر پہ گئیں اور جا کے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور کہا شہزادی میں بڑی مطمئن ہوں، میں نے بھی آپ کے بچوں کی خدمت کی اور میرے بچوں نے بھی آپ کی خدمت کی۔ بس سوگوارو، ہائے عباس، ہائے عباس، جب حسین خیمے میں گئے ہیں بچوں نے دیکھا کہ شاید چچا عباس آ گئے، سکینہ نے دیکھا چچا عباس آ گئے، لیکن چچا عباس نہیں، عباس کا علم مارا تھا۔ ہائے علم عباس، ہائے علم عباس، آج ہم دیکھ رہے ہیں کیا مشکیزے سکینہ ہیں،
عباس یا عباس یا حسین یا عباس یا حسین یا Let's go slowly. Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں، 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 تیروں پہ تیر چلتے ہیں، تیروں پہ تیر چلتے ہیں، نیزے چلاتے ہیں، ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں، ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں، تیروں پہ تیر نیزوں پہ نیزے چلاتے ہیں، ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں، تیروں پہ تیر نیزوں پہ نیزے چلاتے ہیں، تیروں پہ تیر نیزوں پہ نیزے چلاتے ہیں، ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں، کیا وقت بڑھ گیا ہے محمد کی آل پر، کیا وقت پڑ گیا ہے محمد کی آل پر، چاروں نہیں بالوں سے منہ چھپاتے ہیں، ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں، ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں، کیا وقت پڑ گیا ہے محمد کی آل پر، کیا وقت پڑ گیا ہے محمد کی آل پر، چادر نہیں ہے بالوں سے منہ کو چھپاتے ہیں، ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں، اصغر کو ماں چھپاتی ہے جھک جھک کے گود میں، اصغر کو ماں چھپاتی ہے جھک جھک کے گود میں، خیموں کو توڑ توڑ کے جب تیر آتے ہیں، ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں، ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں، دل پانی پانی ہوتا ہے بچوں کا پیاس سے، دل پانی پانی ہوتا ہے بچوں کا پیاس سے، سوکھی زبان ہونٹوں پہ اصغر پھراتے ہیں، ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں، ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں، دل پانی پانی ہوتا ہے بچوں کا پیاس سے، دل پانی پانی ہوتا ہے بچوں کا پیاس سے، سوکھی زبان ہونٹوں پہ اصغر پھراتے ہیں، ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں، گھوڑے دوڑائے شام سے لشکر جو آتے ہیں، گھوڑے دوڑائے شام سے جو آتے ہیں، کم عمر بچے خیموں میں گھبرائے جاتے ہیں، ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں،
ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں دنیا کو دے دیا ہے سبق یہ حسین نے دنیا کو دے دیا ہے سبق یہ حسین نے راہ خدا میں اس طرح گھر کو لٹاتے ہیں ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں اللہ رے صبر سیدہ والے دکھاتے ہیں ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں Ya Hussein, 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 Ya Hussein. روے نہ دور وطن تو شالا بیمار کوئی 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 ننگے سر ویک نہ پپیا ننگے سر ویک نہ پپیا بھرے بازار کوئی روے نہ دور وطن تو شالا بیمار کوئی روے نہ دور وطن تو شالا بیمار کوئی روے نہ دور وطن تو شالا بیمار کوئی دیس اپنے چین پردیسی کوئی بھی ہووے دیکھ بڑھ جائے یا نصر ننگے کوئی نہ رووے جاوے ہر موڑ تے رک دی جاوے ہر موڑ تے رک دی نہ پردے دار کوئی روے نہ دور وطن تو شالا بیمار 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 دیس پردیس نہ پردیسی کوئی بھی ہووے دیکھ بڑھ جائے یا نصر ننگے کوئی نہ رووے جاوے ہر موڑ تے رک دی جاوے ہر موڑ تے رک دی نہ پردے دار کوئی رووے نہ دور وطن تو شالا بیمار 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 کوئی دیکھنا پتر تے گل تک ظلم دے پیندے نیزے تو ویک نہ برچھی دے کوئی در شالا گش کھاگے سے ناتے آلا گش کھاگے سے ناتے نہ بار بار کوئی روے نہ دور وطن تو شالا بیمار کوئی روے نہ دور وطن تو شالا بیمار کوئی روے نہ دور وطن تو شالا بیمار کوئی دیکھے
بھینا پتر تے گل توک ظلم دے پیندے نیزے تو ویک نہ برچھی دے کوئی در رہندے شالا گشکا کے سنا کے شالا گشکا کے سنا کے نہ بار بار کوئی ہوے نہ دور وطن کو شالا بیمار کوئی روے نہ دور وطن کو شالا بیمار کوئی روے نہ دور وطن کو شالا بیمار کوئی شام وچ پرج ملے آئے بیمار گیا دیکھ کے ویر بازاراں کو جوے روندا رہیا روے نہ خون دے اترو روے نہ خون دے اترو انج سالار کوئی روے نہ دور وطن کو شالا بیمار کوئی روے نہ دور وطن کو شالا بیمار کوئی شام وچ پرجن لے کے ہے بیمار گیا دیکھ کے ویرا بازاراں کو جوے روندا رہیا روے نہ خون دے اترو روے نہ خون دے اترو انج سالار کوئی روے نہ دور وطن کو شالا بیمار 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 کوئی مزدور کدی شالا نہ پاوے کڑیا ویکھ دربار دے وچ بھیڑا دے پھپیاں کھڑیاں ہووے سجاد تے وانگو ہووے سجاد تے وانگو نہ بے قرار کوئی ہووے نہ دور وطن کو شالا بیمار کوئی روے نہ دور وطن کو شالا بیمار کوئی روے نہ دور وطن کو شالا بیمار کوئی مزدور کدی شالا نہ پاوے کھڑیا ویکھ دربار دے وچ بھیڑا تے پھپیاں کھڑیاں ہووے سجاد تے وانگو ہووے سجاد تے وانگو نہ بے قرار کوئی ہووے نہ دور وطن کو شالا بیمار کوئی روے نہ دور وطن کو شالا بیمار کوئی روے نہ دور وطن کو شالا بیمار کوئی روے نہ دور وطن کو شالا بیمار کوئی تیرے خورشید کرے مولا اے رو رو کے دعا غم کس نو نہ ملے کوئی تیرے غم کے سوا روے غم تیرے دے باجو روے غم تیرے دے باجو نازادار کوئی روے نہ دور وطن کو شالا بیمار کوئی روے نہ دور وطن کو شالا بیمار کوئی روے نہ دور وطن تو شالا بیمار کوئی تیرے خورشید کرے مولا اے رو رو کے دعا غم کسی نو نہ ملے کوئی تیرے غم کے
सिवा रोवे गम तेरे दे बांधो रोवे गम तेरे दे बांधो आजादार कोई रोवे ना दूर वतन को शाला बीमार कोई रोवे ना दूर वतन तो शाला बीमार कोई रोवे ना दूर वतन तो शाला बीमार कोई रोवे ना दूर वतन तो शाला बीमार नंगे सर वेख ना पुपिया नंगे सर वेख ना पुपिया बड़े बाजार कोई रोवे ना दूर वतन तो शाला बीमार कोई रोवे ना दूर वतन को शाला बीमार कोई रोवे ना दूर वतन तो शाला बीमार कोई रोवे ना दूर वतन तो शाला बीमार कोई रोवे ना दूर वतन तो शाला बीमार कोई देखना पुत्रे ते गले तोक जुलम दे पैदे नेज़े तो वेख न बरछी दे कोई दूर दे शाला गशका वैसे ना दे शाला गशका वैसे ना दे ना बार बार कोई रोवे ना दूर वतन को शाला बीमार कोई रोवे ना दूर वतन को शाला बीमार कोई रोवे ना दूर वतन तो शाला बीमार Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. अब्बास नब लौट के आएगा सकीना 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 अब कौन तेरे नाज उठाएगा सकीना अब्बास नब लौट के आएगा सकीना भाई से विदा हो के यूं फरमाते थे मौला भाई से विदा हो के यूं फरमाते थे मौला अब कौन मेरे घर को बचाएगा सकीना अब कौन मेरे घर को बचाएगा सकीना अब्बास नब लौट के आएगा सकीना अब्बास नब लौट के आएगा सकीना क्या होगा जरा देर में मालूम है हमको क्या होगा जरा देर में मालूम है हमको तरफू में अलम नहर से आएगा सकीना नब लौट के आएगा सकीना अब्बास नब लौट के आएगा सकीना एक शोर है कोहराम है बीबी लब दरिया एक शोर है कोहराम है बीबी लब दरिया लगता है कि अब शेर न आएगा सकीना अब्बास नब लौट के आएगा सकीना अब्बास
تلواروں میں نیزوں میں گرا ہے میرا بھائی، تلواروں میں نیزوں میں گرا ہے میرا بھائی، وہ مشق و علم کیسے بچائے گا سکینہ، عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ، عباس نب لوٹ کے آئے گا سکینہ، عباس نہ ہوں گے تیرا بابا بھی نہ ہوگا، عباس نہ ہوں گے تیرا بابا بھی نہ ہوگا، اب کون تیری پیاس بجھائے گا سکینہ، عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ، عباس نب لوٹ کے آئے گا سکینہ، کس کے لیے بی بی درے خیمہ پہ کھڑی ہو، کس کے لیے بی بی درے خیمہ پہ کھڑی ہو، اب کوئی ترائی سے نہ آئے گا سکینہ، عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ، عباس نب لوٹ کے آئے گا سکینہ، عباس نب لوٹ کے آئے گا سکینہ، ایک شور